بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کروں اور جو کچھ بیان کیا جائے اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ نشست میں آپ نے سنا، رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچائیں، رمضان المبارک کی فضیلت اور کچھ احادیث مبارکہ کے فضائل آپ تک پہنچائے۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ کے فضائل اور مسائل۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اللہ رسول کی گواہی دینا، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، چوتھا رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ اس رکن میں سے یہ تیسرا رکن زکوٰۃ جو بہت اہمیت کا حامل ہے، اللہ رسول نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ اتنا ضروری رکن ہے یہ۔ اس کے ادا کرنے والے کے لیے اللہ تعالی نے بہت انعامات اور خوشخبریوں کا اعلان فرمایا ہے۔ جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ کو ادا نہ کرے اس کے لیے اللہ رسول نے عذابات کی بھی بشارت دی ہے۔ اس کے لیے یہی مال اس کے لیے وبال بن جائے گا جس کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ کچھ زکوٰۃ کے مسائل اور کچھ فضائل آپ تک پہنچاؤں گا۔ زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں بہت غور طلب ہیں۔ اگر غور سے سن لیے جائیں، کچھ باتوں کو ذہن میں بٹھا دیا جائے تو اس کے مسائل بہت آسان ہو جائیں گے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے اور کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ علماء کرام نے بہت محنت کر کے ان چیزوں کو بہت آسان کر دیا ہے کہ کچھ چیزوں کو اگر یاد رکھ لیا جائے تو کافی مسائل انسان اپنے خود ہی حل کر سکتا ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ موٹی موٹی باتیں وہ سمجھ سکتا ہے۔ بہت باریکی مسائل جو ہیں اگر کسی کو درپیش ہیں تو وہ علماء کرام سے پوچھ سکتا ہے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ 5 چیزوں پر ہے۔ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سونا، 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا، اس کو زکوٰۃ دینا لازمی ہے۔ دوسرا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی۔ 52.5 تولے چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر بھی زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ 2 چیزیں ہوگی۔ تیسری ہے کیش، نقدی۔ کسی کے پاس اتنی قیمت کے پیسے ہیں، نوٹ ہیں، کوئی اور کرنسی ہے، یا پرائز بانڈ رکھے ہوئے ہیں یا سیونگ سرٹیفکیٹ رکھے ہوئے ہیں، اگر اس کے پاس یہ قیمت 52.5 تولے چاندی کی مقدار کی طرح یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازمی ہوگی۔ یا اس کے پاس مال تجارت ہو، اتنا مال تجارت ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ لازمی ہوگی۔ تیسرے ہیں جانور، لیکن آج کل شہر کے اندر یہ مسائل نہیں ہوتے لوگوں کے ساتھ، نہ کسی کے پاس اتنے جانور ہوتے ہیں جو پورا سال کے جنگلوں میں چرتے رہیں، سال کا زیادہ حصہ، تو ان جانوروں ایک تعداد ہے، ان جانوروں کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن یہ مسائل شہر میں اتنے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ چنانچہ ان 4 چیزوں کو سمجھنا ہے۔ 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس پیسہ ہو، پرائز بانڈ ہو یا نوٹ ہو یا کوئی کرنسی ہو یا مال تجارت ہو۔ بنیادی بات، حاجت اصلیہ کے علاوہ یہ پیسہ ہو تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ ایک شخص کے پاس جو ابھی بتایا گیا بینک والوں نے، اس سال کی زکوٰۃ جو ہے 46,390 روپے بتائی گئی
کہ بینک میں جس کے پیسے ہیں 46,390 روپے، بینک والے اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ کاٹ لیں گے، یہ بتایا گیا۔ اگر ایک شخص کے پاس 50,000 روپے آ گئے، 50,000 روپے آ گئے، تو اگر اس کی حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں، حاجت اصلیہ کے علاوہ کیا، ان 50,000 روپے میں سے اس نے گھر بھی چلانا ہے اور سودا سلف بھی لانا ہے، کپڑے بھی لانے ہیں، بچوں پہ خرچ بھی کرنے ہیں، فیسیں بھی بھرنی ہے، گھر کرائے کا ہے، اس کو ادا بھی کرنا ہے۔ تو حاجت اصلیہ کے علاوہ جب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ حاجت اصلیہ نہ ہو، حاجت اصلیہ جو چیزیں انسان کے زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں ہوتی۔ رہائش کا مکان ہے، گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں یا کپڑے ہیں گھر کے اندر، یہ جو چیزیں ہیں اس کے پاس، یہ اس کی حاجت اصلیہ کہلاتی ہیں۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ انسان کے پاس جو پیسہ ہو اس پر زکوٰۃ دینا لازمی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حاجت اصلیہ کے علاوہ آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے، 52.5 تولے چاندی ہے اور 7.5 تولے سونا ہے یا مال تجارت ہے، تو آپ صاحب نصاب کہلائیں گے، آپ صاحب نصاب کہلائیں گے۔ مثال کے طور پر حاجت اصلیہ کے علاوہ آپ کے پاس 50,000 روپے آج کی تاریخ میں آ گئے، آج 29 تاریخ ہے، آج کی تاریخ میں آپ کے پاس 50,000 روپے آ گئے۔ اب ابھی سے زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں ہو جائے گی، پورا سال اس پیسوں کے اوپر گزرنا چاہیے۔ جب پورا سال ان پیسوں کے اوپر گزرے گا تو پھر آپ زکوٰۃ دیں گے۔ آج ہے 29 تاریخ چاند کی اور شعبان کی، جب اگلا شعبان آئے گا، 29 تاریخ آئے گی شعبان کی، آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے گا، یعنی پورا سال اس کے اوپر گزرنا بھی لازم ہے۔ 52.5 تولے چاندی پر، 7.5 تولے سونے پر، مال تجارت پر یا آپ کے اوپر کیش جو پیسہ ہے اس کے اوپر پورا سال گزرنا لازمی ہے، ان پیسوں کے اوپر۔ ابھی آپ کے پاس 50,000 روپے ہیں، آپ صاحب نصاب ہو گئے، آپ نے آج کی تاریخ نوٹ کر لی کہ آج میرے پاس 50,000 روپے ہیں 29 شعبان کو، اگلی 29 شعبان کو آپ نے پیسے زکوٰۃ میں دینے ہیں، پورا سال ان پہ گزر جائے۔ آج آپ کے پاس 50,000 ہیں، لیکن بیچ میں 2-4 مہینے کے بعد آپ کے پاس 50,000 اور آ گئے، آپ کے پاس پیسے تھے، وہی پیسہ آپ کے پاس 6 مہینے کے بعد اور آ گیا، وہ 1 لاکھ ہو گیا۔ پھر سال گزرنے کے 1 دن رہ گیا تھا، 2 دن رہ گیا تھا، پھر آپ کے پاس 50,000 آ گیا، اب 1.5 لاکھ روپے ہو گئے آپ کے پاس۔ اب پیسہ کتنا ہو گیا؟ 1.5 لاکھ روپے۔ جب آپ نے تاریخ نوٹ کی تھی آپ کے پاس 50,000 تھے، جب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے آپ کے پاس ہو گئے 1.5 لاکھ روپے۔ اب زکوٰۃ کتنے پہ دیں گے؟ 50,000 پہ نہیں دیں گے، 1.5 لاکھ روپے کے اوپر آپ زکوٰۃ دیں گے۔ پورے سال میں جتنے پیسے آپ کے پاس آتے گئے، جتنے بڑھتے گئے، اسی جنس کے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا تھا، آپ صاحب نصاب ہو گئے، آپ نے تاریخ نوٹ کر لی آج کی، جب اگلے سال کی یہی تاریخ آئے گی، یہی وقت آئے گا، آپ کو 7.5 تولے پر زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن جب آپ نے تاریخ نوٹ کی تھی تو آپ کے پاس 7.5 تولے سونا تھا، لیکن جب سال گزرا، وہ 1 دن باقی تھا آپ کا نصاب پورے ہونے میں، سال گزرنے میں، آپ کے پاس 2 تولہ سونا اور آ گیا اسی جنس کا، تو اب آپ کو 9.5 تولے کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ بات سمجھ گئے ہوں گے میرا خیال ہے کہ اسی جنس کا اگر پیسہ شام اس کے اندر ملتا گیا تو وہ سال وہی کہلائے گا جب آپ نے تاریخ ڈالی تھی۔ آپ نے تاریخ ڈالی آج کی 29 شعبان، آپ کے پاس تھے 70,000 روپے، آپ نے تاریخ ڈال لی، اور جب سال ختم ہوا پورا، آپ صاحب نصاب نہیں رہے، 70,000 تھے، آپ کے پاس رہ گئے 30,000 روپے۔ جب آپ نے سال کے بعد دیکھا پیسے آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، جب تاریخ ڈالی تھی آپ صاحب نصاب تھے، سال گزر گیا آپ صاحب نصاب نہیں رہے، آپ نے دیکھا میرے پاس 30,000 روپے، اب آپ صاحب نصاب نہیں رہے تو اب آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ شروع کی تاریخ نوٹ کرنی ہے، جب سال پورا ہو جائے گا وہ تاریخ نوٹ کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے پورے سال میں، شروع کی تاریخ میں اور آخری تاریخ میں، کہ آپ صاحب نصاب کہلا رہے ہیں،
شروع کی تاریخ میں آپ کے پاس تھے 46,390 روپے، آپ نے تاریخ ڈال لی آج کی، جب سال ختم ہوا جب بھی آپ کے پاس اس سے اتنے پیسے تھے یا اس سے زیادہ پیسے تھے، تو اب جتنے پیسے ہیں آپ کے پاس اس پہ زکوٰۃ دیں گے آپ۔ لیکن اگر سال کی آخری تاریخ میں جو آج ڈالی، جو اگلے سال تاریخ آئے گی اس جب پیسے آپ کے پاس نہیں ہوئے، ابھی تو ہیں آپ کے پاس، جب تاریخ ڈالی تھی آپ نے ایک سال پہلے 46,390 روپے تھے، سال گزرا، جب سال گزرا تو آپ کے پاس آپ صاحب نصاب نہیں رہے، آپ کے پاس 30,000 روپے گئے، اب آپ صاحب نصاب نہیں تو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا کسی کا پاس ہے، اگر کسی کے پاس صرف 7.5 تولے سونا ہے یا 7 تولے سونا ہے کسی کے پاس، صرف اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کیش ہے اتنا کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے، نہ اس کے پاس مال تجارت ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے، صرف اس کے پاس 7 تولے سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، صرف اس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، نہ مال ہے نہ چاندی ہے نہ مال تجارت ہے، صرف اس کے پاس 7 تولے سونا ہے تو نصاب تک نہیں پہنچتا۔ نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا ہونا، اگر 7.5 تولے سونا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر کسی کے پاس تھوڑی سی چاندی ہو، تھوڑا سا سونا ہو، تھوڑا سا مال تجارت ہو، تھوڑا سا کیش ہو، اس نے ان سب کی قیمت لگائی کہ یہ چاندی اتنے کی ہے، میرے پاس 10-15 ہزار روپے کیش بھی ہیں، تھوڑا سا سونا ہے میرے پاس، تھوڑا سا مال تجارت ہے، اگر تینوں چاروں چیزیں ملا کر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو وہ آج کی تاریخ ڈال لے گا کہ میرے پاس یہ رقم 50,000 کی بنتی ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ، تو میں صاحب نصاب ہو گیا۔ جب سال گزر جائے گا اس کے اوپر، پھر وہ دیکھے گا کہ یہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں، میں صاحب نصاب ہوں۔ اگر ایک چیز کا نصاب نہیں بن رہا تھا تو 3 چیزیں ملا کر اگر اس کے نصاب تک پہنچ گیا، 52.5 تولے چاندی وہ خرید سکتا ہے اس نصاب سے، اتنا نصاب اس کے پاس آ گیا، اتنی قیمت اس کے پاس ہے تو صاحب نصاب ہو جائے گا۔ اگر ایک کا نصاب ہو جائے، 52.5 تولے چاندی ہے اس کے پاس، اس کو زکوٰۃ دینا لازمی ہوگی۔ 52.5 تولے 7.5 تولے سونا ہے اس کے پاس تو اس کو زکوٰۃ دینا لازمی ہوگی۔ لیکن اگر کسی کے پاس تھوڑی سی چاندی، تھوڑا سا سونا، تھوڑا سا مال تجارت اور تھوڑا سا یہ چیزیں ملا کر یہ ساری قیمت اگر وہ لگائے، ان قیمت سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اس طرح اس کو حساب کرنا ہوگا۔ اب گھر کی چیزیں دیکھیں، آپ گھر کا فرنیچر ہے، فریج ہے، اے سی ہے، یہ چیزیں دیکھیں آپ، ان چاروں چیزوں میں اگر نہیں آ رہی تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیا فرنیچر چاندی میں آتا ہے؟ نہیں آتا۔ کیا سونے میں آتا ہے؟ نہیں آتا۔ مال تجارت میں آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تو جب یہ ان چیزوں کے اندر نہیں آتا تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جو چیزیں آپ نے تجارت کی نیت سے خریدی ہیں اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ آپ نے گھر خریدا بیچنے کے لیے یا زمین خریدی بیچنے کے لیے، 10 لاکھ کی زمین تھی، آپ کی نیت یہ تھی کہ میں یہ زمین بیچ دوں گا، اور اس کے اوپر سال گزر گیا، زمین کی قیمت ہے 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے، بیچنے کی نیت سے لی ہے تو سال گزرنے کے بعد اس پر 2.5% زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اگر آپ نے زمین خریدی ہے، نیت یہ ہے کہ میں اس پر گھر بناؤں گا یا بچوں کے لیے زمین خرید لی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو رہائشی مکان ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ فیکٹری کی آپ نے زمین خریدی ہے، اس پر آپ پوری کارخانہ لگاتے ہیں، مشینری لگاتے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو اس پر نفع آئے گا، جو پروڈکشن بنے گی، اس پر زکوٰۃ ہے۔ جو آپ مال بنائیں گے بیچنے کے لیے، مال تجارت، وہ جو مال بنے گا وہاں پر بڑے کپڑے بنے یا کوئی بھی چیز بنے جو مال تجارت بیچنے کے لیے بنا ہے، اس کے اوپر پورا سال گزر جائے گا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، پروڈکشن پر زکوٰۃ ہوگی، پیسے پر زکوٰۃ ہوگی۔ آپ کا کرائے کا مکان ہے، آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے، اس کرائے کے مکان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ ہے، 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ ہے، مال تجارت پر زکوٰۃ ہے، اور آپ کے پاس جو کیش منی ہے، جو پیسہ ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ آپ کے پاس پیسہ ہو، مثال کے طور پر آپ نے گھر خریدنا ہے
آپ کے پاس ہیں 20 لاکھ روپے، آپ کے پاس ہیں 20 لاکھ روپے، آپ نے گھر خریدنا ہے اور اس کی پیمنٹ بھی ابھی 2-4 مہینے میں اس کو دینی ہے، یا اس پر پورا سال گزر گیا، پورا سال گزر گیا، آپ کے پاس 20 لاکھ روپے ہیں، سال گزرتے ہی آپ کو فوراً پیمنٹ دینی ہے، تو اس پیمنٹ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیوں؟ وہ آپ کی حاجت اصلیہ میں ہے۔ جو چیز آپ کے حاجت اصلیہ میں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ جو چیز ہے آپ کے پاس اس پر زکوٰۃ ہے۔ اس کا نصاب میں نے آپ کو بتا دیا، 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، یا مال تجارت اتنا ہو کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر مال تجارت ہو۔ آپ نے کار خریدی بیچنے کے لیے 2.5 لاکھ روپے کی، بیچنے کی نیت ہے، تو جس کے اوپر سال گزر جائے گا تو اس پر زکوٰۃ دینا ہوگی۔ لیکن آپ کے پاس 10 کاریں ہیں، 10 گاڑیاں ہیں، اپنے استعمال میں ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کپڑے جتنے آپ پہنتے ہیں، سردیوں کے الگ گرمیوں کے الگ، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور آپ نے گھر میں فرنیچر رکھا ہوا ہے اور رہائش کی جتنی چیزیں، آپ کی جتنی زمین ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ نابالغ بچہ ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، نابالغ بچے پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ماں باپ اکثر کچھ سونا اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے اس کے نام کر دیتے ہیں، نابالغ کے نام۔ نابالغ بچی ہوتی ہے، بھلے اس کے پاس 10 تولہ سونا ہو یا 10 لاکھ روپے ہو، وہ نابالغ کی ملکیت میں نیت کر لیتے ہیں کہ یہ اس کا ہے۔ جب نیت کر لی تو نابالغ کی ملک میں چلا گیا، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ بالغ ہو جائے گا، جب اس کے پاس اگر اتنا پیسہ ہوگا، وہ صاحب نصاب ہوگا، تو پھر زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اگر والدین نے اس بیٹی کو دے دیا ہے تو بیٹی زکوٰۃ ادا کرے گی، اگر ماں باپ کی اس کے اندر ہی ہے تو ماں باپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اس طرح جس پر زکوٰۃ لازمی ہوگی صاحب نصاب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے گھر کا سرپرست اگر والد ہے تو والد سب طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، وہ مکلف نہیں ہے کہ بیٹے کی زکوٰۃ بھی والد ہے، بیٹی کی زکوٰۃ بھی والد ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر بیٹا صاحب نصاب ہے تو بیٹا خود زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر والد کو وہ پیسے دے دیتا ہے، والد کو اجازت دیتا ہے میری طرف سے یہ پیسے آپ ادا کر دیں، تو والد صاحب ادا کر سکتے ہیں، ورنہ جس پر زکوٰۃ ہے وہی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ آپ سال بھر آپ کے اوپر زکوٰۃ تھی، میں نے کہا اگر حاجت اصلیہ کے علاوہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو تو آپ زکوٰۃ دینے والے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس 46,390 روپے آ گئے حاجت اصلیہ کے علاوہ، آپ صاحب نصاب کہلائیں گے۔ اس کے اوپر پورا سال گزر گیا، آپ کو زکوٰۃ دینا لازمی ہوگی۔ آپ سال کے آخر میں اسی تاریخ کو دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے جتنا آپ نے اس تاریخ کو نوٹ کیا تھا، آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ ضرور اس پر زکوٰۃ دیں گے۔ سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں یہ دیکھنا ہوتا ہے، سال کے شروع میں آپ صاحب نصاب تھے، سال کے آخر میں آپ صاحب نصاب نہیں رہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سال بھر آپ لوگوں کو پیسہ دیتے رہے، کوئی آیا آپ اس کی مدد کرتے رہے، اگر آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے اسے دیتے رہے تو وہ زکوٰۃ میں شامل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کی زکوٰۃ بنتی تھی 10,000 روپے، آپ نے پورے سال غریب فقیر آتے رہے، زکوٰۃ کی نیت سے آپ 10,000 اس کے اندر سے خرچ کرتے رہے، کسی کو 1,000 دیتے رہے، کسی کو 2,000 دیتے رہے۔ سال کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زکوٰۃ کتنی بن رہی تھی، تو آپ نے سال کے آخر میں دیکھا زکوٰۃ بن رہی تھی 10,000 روپے، اتنا میں غریبوں میں تقسیم کر دیا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اگر سال کے آخر میں آپ نے دیکھا میرے پاس جو زکوٰۃ بن رہی ہے وہ 20,000 بن رہی ہے، 10,000 میں خرچ کر چکا ہوں لیکن 10,000 باقی ہے، تو وہ 10,000 آپ کو دینا ہوگا۔ لیکن آپ پورے سال دیتے رہے لوگوں کو، آپ زکوٰۃ دینے کے قابل بھی تھے، زکوٰۃ آپ پر تھی، لیکن آپ پورے سال لوگوں کو پیسہ دیتے رہے، اگر آپ نے نیت نہیں کی لوگوں کو دیتے ہوئے زکوٰۃ کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ صدقہ خیرات نفل میں جائے گا، کیونکہ آپ نے نیت نہیں کی تھی۔ اگر آپ نے زکوٰۃ کا پیسہ نکال کر الگ کر لیا ہے اور نیت کر لی ہے آپ نے زکوٰۃ دینے کی، اور آپ اگر بغیر نیت کے بھی لوگوں کو دیتے رہیں، لیکن ایک دفعہ آپ نے
زکوٰۃ دینے کی نیت کر لی ہے تو آپ پورے سال اس کے اندر سے پیسہ دیتے رہیں گے، زکوٰۃ میں ہی شمار ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ میں اگر آپ دینا چاہیں تو آپ غلہ بھی دے سکتے ہیں، آٹا، چینی، دالیں اور کپڑے، یہ بھی زکوٰۃ میں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ لیکن کپڑے آپ کو اندازہ لگانا ہوگا کہ اس کی اس ٹائم مارکیٹ قیمت کتنی ہے۔ سوٹ ہے نیا تو دیکھ لیں 1000 روپے کا کپڑا ہے، 500 آپ سلائی دیے تو 1500 ایڈ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر پرانا سوٹ ہو گیا ہے آپ کا، آپ دیکھ رہے ہیں اس کی مارکیٹ ویلیو 300-400 روپے ہے تو آپ اس کی قیمت 300-400 روپے لگائیں۔ یہ چیزیں بھی آپ زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں۔ شوہر پر الگ زکوٰۃ ہے، بیوی پر اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو اس پر الگ زکوٰۃ ہے۔ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ بیوی کے ملکیت میں ہے 7.5 تولے سونا، بیوی کی ملکیت میں ہے تو زکوٰۃ بیوی پر بنے گی۔ اگر شوہر نے بیوی کی ملکیت میں سونا نہیں دیا ہے، اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے تو پھر شوہر ہی اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ جس کی ملکیت میں وہ مال ہوگا زکوٰۃ بھی اس پر بنے گی۔ تو ایسا نہیں ہے اگر کسی کی بیوی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، اگر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو وہ گناہ گار ہوتی ہے، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس پیسہ ہے، یا اتنی چاندی ہے، یا اتنا مال تجارت ہے جس شخص کے پاس بھی حاجت اصلیہ کے علاوہ، یہ لفظ یاد رکھیے گا، حاجت اصلیہ کے علاوہ، کسی کے پاس 80,000 روپے آج کی تاریخ میں آئے، لیکن اگر اس نے دیکھا کہ اس کے اندر سے میں نے بچوں کی فیس بھی بھرنی ہے، بچوں کے کپڑے بھی بنانے ہیں، گھر کا راشن بھی لانا ہے، وہ سب خرچ ہو جائیں گے، 70,000 کے 70,000 خرچ ہو جائیں گے تو پھر وہ شخص صاحب نصاب نہیں ہوا۔ اگر 1.5 لاکھ روپے آیا اس کے پاس، 70,000 روپے اس کا آپ لیے حاجت اصلیہ ہے، 70,000 بچتے ہیں تو پھر وہ آج تاریخ ڈال لے گا کہ میرے پاس 70,000 روپے آ گئے۔ جب اس کے اوپر پورا سال گزر جائے گا تو پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو حاجت اصلیہ کو سمجھنا ہے۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ بندے کے پاس جو پیسہ ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر، یا تو مال تجارت ہو یا اتنا پیسہ ہو اس کے پاس کہ 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ۔ حاجت اصلیہ جو چیز تھی میں نے بتا دیا۔ آپ کے پاس 50,000 روپے رکھے ہوئے ہیں لیکن آپ کو گھر کا فریج خریدنا ہے تو پھر وہ آپ کی حاجت اصلیہ 50,000 روپے، آپ صاحب نصاب نہیں ہوئے، وہ آپ نے فریج کے لیے پیسے رکھے ہوئے، تھوڑے دن میں آپ نے فریج خرید لیا، گھر کی ضرورت کی چیز تھی، یا آپ کو موٹر سائیکل خریدنی ہے، آپ نے 50,000 رکھے ہوئے تو موٹر سائیکل خرید لی، تو وہ آپ کے حاجت اصلیہ کے علاوہ پیسے نہیں ہیں۔ زکوٰۃ اس پر ہوتی ہے جو پیسہ آپ کے پاس ہو حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو۔ اب بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے 10 لاکھ روپے آپ نے، یا 5 لاکھ روپے رکھا ہوا ہے، لیکن اب شادی کرنی ہے آپ کو، بیوی کی ابھی بیٹی کی ابھی فوراً شادی نہیں کرنی، سال گزرنے کے بعد، یا سال گزرا اور آپ کو شادی کرنی ہے بیٹی کی تو آپ اس پر بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پورا سال گزرا، آپ کے پاس 20 لاکھ روپے تھے، اس 20 لاکھ پہ پورا سال گزر گیا، جیسے ہی پورا سال گزرا آپ نے زمین خرید لی اپنے رہنے کے لیے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو ایک مقروض کے اوپر اگر آپ کو کسی کا قرض دینا ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس ہیں 1 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے، اس 1 لاکھ کے اوپر پورا سال گزر گیا، سال کے بعد آپ نے جس سے قرضہ لیا تھا آپ کو پتا ہے یہ مجھ سے کبھی بھی پیسے مانگ سکتا ہے، 1 لاکھ روپے ہے آپ کے پاس، اس پہ سال بھی گزر چکا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے یہ کبھی بھی مجھ سے پیسے مانگ سکتا ہے جس سے میں نے ادھار لیا تھا، تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس سے طے کیا ہوا ہے کہ زکوٰۃ میں آپ سے قرضہ تو لیا 5 سال کے بعد دوں گا، تو اب آپ فکس کیا ہوا ہے، آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اس کے اوپر آپ نے اس سے وقت فکس کر لیا ہے، جب فکس ہو گیا ہے تو جب وہ ٹائم آئے گا آپ نے اس ٹائم کے اوپر اس کو قرض واپسی کرنا ہے۔ لیکن جو قرض آپ نے فکس نہیں کیا، طے نہیں کیا، وہ کبھی بھی تقاضا کر سکتا ہے تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ کے اوپر قرضہ ہے 50,000 روپے کا، اور آپ کے سال کے آخر میں دیکھا آپ کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ 1 لاکھ روپے کی مالیت ہے، آپ نے قرضہ اس کو کتنا دینا ہے 50,000، وہ 50,000 آپ مائنس کر دیں گے، باقی بچے آپ کے پاس 50,000 روپے،
उस 50,000 रुपये के ऊपर आप पे ज़कात होगी। कुछ मसाइल थे आपको मैंने पहुँचाए, आप तक कुछ बातें मैंने पहुँचाई। ज़कात नहीं दे सकते, उसूल को नहीं दे सकते और फ़ुरू को नहीं दे सकते। उसूल असल की जमा है, इससे मुराद है कि आप अपने वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकते, वालिदैन के वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकते, ऊपर जितनी पुश्तों तक लोग ज़िंदा हैं उनको ज़कात नहीं दे सकते। फ़ुरू आपके जो बेटा है, आपकी बेटी के बेटे हैं, नवासा नवासी हैं, आप उनको ज़कात नहीं, आप जिसकी औलाद है उसको नहीं दे सकते, आपकी जो औलाद है आप उसको ज़कात नहीं दे सकते। आपका बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, नवासा है, नवासी है, उसको आप ज़कात। शोहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, बीवी शोहर को ज़कात नहीं दे सकते, हाशिमी सैयद को ज़कात नहीं दे सकते। अगर बहू को ज़कात देना चाहे, जो बेटे की बीवी होती है, अगर वो शरई फ़कीर है, मुस्तहिक ज़कात है, तो उसको ज़कात दी जा सकती है। दामाद को अगर वो साहिब निसाब नहीं है और मुस्तहिक है, शरई फ़कीर है, तो दामाद को भी ज़कात दी जा सकती है। इसके अलावा सबसे पहले आप करीब देखें, अगर आपकी बहन, भाई, खाला, खालू, चचा, चची, अगर जो भी मुस्तहिक है, शरीफ फ़कीर है, आप उसको ज़कात दे सकते हैं, बशर्त यह कि हाजत असलिया के अलावा वो शख्स साहिब निसाब ना हो। शरई फ़कीर होना चाहिए तो उसको ज़कात देना सही है। वालिदैन को नहीं दे सकते, अपनी औलाद को नहीं दे सकते, वालिदैन के वालिदैन को नहीं दे सकते, नाना नानी को नहीं दे सकते, ये उसूल याद रखिएगा। तो ये भी तालिब इल्म हो, कोई गरीब उसको दे सकते हैं, और कोई शरई वो कोई मुसाफिर हो, उसके पास पैसा ना हो तो उसको भी दे सकते हैं। घर में उसके भले पैसा हो लेकिन वो सफ़र के दौरान कंगाल हो गया तो उसको भी ज़कात दे सकते हैं। मदरसे में जहाँ पे तालिब इल्म पढ़ते हैं उसको भी ज़कात दे सकते हैं। ये थी कुछ बातें कि जो ज़कात देना कि उनके मसाइल थे जो आपको मैंने बताए। लेकिन जो शख्स ज़कात अदा करता है उसके लिए खुशखबरियाँ भी बहुत हैं, और जो ज़कात अदा नहीं करता उसके लिए अज़ाब भी बहुत है कुरान और हदीस में। जो ज़कात देता है वो इस्लाम को, अपने ईमान को ज़िंदा रखता है। हुज़ूर ने फरमाया जिसके ऊपर ज़कात लाजमी हो और वह ज़कात अदा ना करे तो वो यहूद व नसारा की तरह है, ज़कात होने के बावजूद नहीं करता तो उसको अंजाम अच्छा नहीं हो सकता। ये ज़कात देना बहुत ज़रूरी है। जो शख्स ऐसा ना हो कि ज़कात का पैसा भी अपने सही माल में मिलाता रहे, वो उसको भी बर्बाद कर देगा। जिसके ऊपर ज़कात लाजिम है वो जिस वक्त साहिब निसाब हुआ, के पास आज की तारीख में 46,390 रुपये आ गए, हाजत असलिया के अलावा, कि उन पैसों से घर का राशन ना लाना हो, बीवी बच्चों पे खर्च ना करना हो, हाजत असलिया के अलावा जिस तो वो साहिब निसाब है। उसूल क्या है? 52.5 तोले चांदी के बराबर, 52.5 तोले चांदी है या इसके बराबर आपके पास कैश पैसा है, या 7.5 तोले आपके पास सोना है, या प्राइस बॉन्ड है आपके पास 52.5 तोले चांदी के बराबर, तो आप साहिब निसाब कहलाएंगे। हाजत असलिया के पास अलावा जो पैसा है आपके पास, तो उस पैसे से आपने कोई घर की चीज़ ना खरीदनी हो या घर वालों पे खर्च ना करना हो, उसके अलावा जो पैसा बचता है, या आपके पास माल तिजारत है, बेचने के लिए गाड़ी खरीदी है, बेचने के लिए घर खरीदा है, तो वो सब माल तिजारत में आएगा। जो चीज़ आपने बेचने के लिए ख़रीदी है अगर उसकी कीमत 52.5 तोले चांदी के बराबर है या उससे ज़्यादा है, जो चीज़ आपने बेचने के लिए ख़रीद रहे हैं वो उसके अंदर उस पर ज़कात आएगी। उसकी मालियत को आप आज की तारीख नोट कर लेंगे कि मैंने माल तिजारत ख़रीदा है 1 लाख रुपए का बेचने के लिए, तो आज की तारीख आप डाल देंगे। जब उसके ऊपर पूरा साल गुजर जाए, माल आता रहा बिकता रहा, माल आता रहा बिकता रहा, आखिरी जब साल गुजर जाएगा, आखिरी तारीख आप देखेंगे क्या मेरे पास माल तिजारत अभी इतना है
کہ جو 52.5 تولے چاندی جس سے خریدی جا سکے. اتنے پیسے کا میرے پاس مال تجارت ہے کہ میں اس سے 52.5 تولے چاندی خرید لوں. سال کے شروع میں دیکھنا ہے، سال کے آخر میں دیکھنا ہے. سال کے شروع میں تو آپ کے پاس مال تجارت تھا، صاحب نصاب تھے، 50,000 کا آپ کے پاس مال تجارت تھا. سال کے آخر میں آپ کے پاس مال تجارت نہیں تھا تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے اوپر سال گزرنا لازمی ہے. کچھ لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کافی پیسہ نابالغ کے نام کر دیتے ہیں. بیٹا بیٹی نابالغ ہیں، 6 سال کے 8 سال کے، اس کے نام کر دیا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے صرف. اگر ایسا کیا تو پھر یہ ہیر پھیر ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے. اگر آپ نے واقعی نابالغ کے نام کر دیا ہے، صرف نیت کا ہو جائے گا، اور نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. پاگل مجنون پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور مسافر پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اگر وہ آزاد ہے اور مسافر نہیں ہے اور صاحب نصاب ہے تو اسے زکوٰۃ دینا ہوگی. تو یہ 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، یا اس کے برابر 52.5 تولے چاندی کے برابر آپ کو اتنا مال تجارت خریدا ہے آپ نے، یا آپ کے پاس اتنا کیش پیسہ ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ، آپ کے پاس اتنا مال ہے تو آپ کو لازمی زکوٰۃ دینی ہے. زکوٰۃ دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت انعامات اور خوشخبریاں بتائیں. فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کا لفظ قرآن پاک میں 32 ٹائم آیا ہے، 32 مرتبہ. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. ترجمہ، اے میں زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو. یہ زکوٰۃ انسان کو ستھرا اور پاکیزہ کرتی ہے. حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا ان کو بتاؤ کہ اللہ عز و جل نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے، مال داروں سے لے کر فقراء کو دی جائے. اسلام نے یہ ایسا نظام رکھا ہے، اگر ہر شخص جو صاحب نصاب ہے اگر زکوٰۃ صحیح ادا کرے تو کوئی بھی صحیح فقیر نہیں رہ سکتا. اس کے پاس اتنے پیسے اس کو مل جائے کریں اگر صحیح طرح زکوٰۃ ادا کی جائے. اسلام نے ایسا نصاب بنایا تھا، اور اسلام نے کسی کے اوپر ظلم بھی نہیں کیا، اس کو پورے سال کی چھوٹ دی. اگر پورے سال تمہارے پاس اتنا پیسہ رہتا ہے تو زکوٰۃ دینا. یہ نہیں کہ آج تم صاحب نصاب ہو تو آج ہی زکوٰۃ دے دو. اسلام کی مہربانی دیکھیں کہ کتنا اس نے بندے کے اوپر کرم کیا ہے کہ وہ خود بھی کنگال نہیں ہو سکتا. اگر اس کے پاس سال وہ تجارت کرتا رہے مال پر، آخر میں دیکھیں میرے پاس کتنا مال ہے. اسلام نے کتنی آسان دی ہے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم میں اس شخص سے جہاد کروں گا جو نماز کو فرض مانے اور زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کرے. جو زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ حرام کام کرتا ہے اور بہت کبیرہ گناہ ہے اور بہت گناہ اپنے سر لیتا ہے. آخرت میں بہت عذاب ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے ہوا ہے. فَسَكْتُبُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، تو عنقریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں. نعمتیں کس کے لیے لکھی جا رہی ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ بہت ہی مبارک کام ہے، برکت والا کام ہے. انسان کا پیسہ ہلاک ہو جاتا ہے اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں اس کا پیسہ نکل جاتا ہے. اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس مال کے اندر کتنی برکت آتی ہے وہ اندازہ نہیں کر سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کے وہ پاک کرنے والی ہے تجھے پاک کر دے گی. جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ بہت نیکی کا کام، بہت بھلائی کا کام کرتے ہیں. ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ، وہ لوگ جو کنجوسی بخل کرتے ہیں اس چیز میں سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی
وہ اس کو اپنے لیے اچھا قبول کیا تھا، دن ان کے گلے کا پھندا بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے صاحب نصاب کیا تھا، لکھ پتی بنایا تھا، کروڑ پتی بنایا تھا، کتنی پراپرٹی تھی، کہاں کہاں سے تجارت ہوتی تھی، مال تجارت تمہارے پاس ہوتا تھا، اتنا اللہ تعالیٰ نے تم پہ فضل کیا تھا، لیکن تم نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، وہی مال تمہارے گلے کا پھندا بنا دیا جائے گا، گلے کا توق بن جائے گا وہی مال۔ جو شخص کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب کیا، اتنا مال دیا، لیکن اس نے بیٹھ کے کبھی حساب کتاب بھی نہیں کیا کہ میری زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، اس مال کے اوپر پورا سال گزر گیا ہے، اللہ نے مجھے لکھ پتی بنایا، کروڑ پتی بنایا، اگر میں اس سے زکوٰۃ ادا کرتا تو اللہ تعالیٰ مجھ پہ کرم کرتا، اللہ نے مجھے فضل کیا تھا میرے اوپر، مجھے لکھ پتی بنایا تھا، بہت پیسہ دیا تھا، لیکن میں نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو یہی پیسہ میرے لیے پھندا بن جائے گا، گلے کا پھندا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں، ان کی پیٹھیں، اور وہ جو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے چکھو مزہ اب جوڑنے کا۔ سونا چاندی جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، بہت سونا دیا تھا اللہ نے، بہت چاندی تھی، جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جہنم کی آگ میں وہی سونا وہی چاندی گرم کر کے پگھلایا جائے گا، پھر تمہارے یہ پیشانیوں میں داغا جائے گا، جسموں میں داغا جائے گا، تمہاری پیٹھ میں، کمر میں داغا جائے گا۔ وہ گرم گرم سونا چاندی جب انسان کے جسم میں داخل کیا جائے گا، یہ وہی سونا چاندی تھا جس کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ انسان کتنا مصیبت اور پریشانی میں آ جائے گا، انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے مر جانا ہے دنیا سے، کچھ ساتھ لے کے نہیں جانا، جن کے لیے چھوڑ جاؤں گا وہ اس پر عیاشی کریں گے، مزے کریں گے، لیکن میرے لیے قیامت کا عذاب ہوگا۔ اگر اپنے ہاتھ سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دوں تو میرے لیے چھٹکارے کا باعث ہے، ورنہ اس کا عذاب مجھے ہی بھگتنا ہے، دوسرے تو اس پر مزے کریں گے، میں نے اپنے لیے عذاب جمع کر لیا اگر میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو اللہ مال دے وہ اس کی زکوٰۃ اور ادا نہ کرے، وہ مال گنجے سانپ کی طرح کر دیا جائے گا، وہ سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ اس کی باچھیں پکڑے گا۔ وہی مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، بہت پیسہ دیا تھا، بہت سونا تھا اللہ نے دیا تھا، بہت چاندی دی تھی، بڑی تجارت کرتا تھا، تجارت کا بڑا مال تھا، مال تجارت بھی بہت تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، وہی اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ سانپ بن جائے گا، اس کے منہ کی باچھیں پھاڑے گا وہ سانپ۔ دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ مال ایک بڑا اژدہا بن کر منہ کھولے گا، اس شخص کی طرف بھاگے گا، وہ مال اس کا اژدہا بن جائے گا بہت بڑا، جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، اس کے پیچھے بھاگے گا، اور وہ بندہ آگے آگے بھاگتا جائے گا، پھر وہ اتنا بھاگے گا، بندہ بھاگ بھاگ کر تھک جائے گا، وہ کہے گا اچھا یہ سانپ اژدہا مجھ پہ حملہ کر رہا ہے، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے روکتا ہوں، وہ ہاتھ اس کی طرف بڑھائے گا، وہ اس کا ہاتھ کھا جائے گا، اس کا پورا ہاتھ کھا جائے گا، اسی طرح وہ سانپ اژدہا پورا جسم اس کا چبا جائے گا۔ وہ بندہ پہلے اس سے وہ سانپ اژدہا کہے گا میں وہی ہوں تیرا مال جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، سونا چاندی کو پیسوں کو جوڑ جوڑ کر رکھتا تھا، مال تجارت بھی بہت تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، تو یاد کر یہ میں تیرا وہی مال ہوں۔ تو پچھلوں کے لیے چھوڑ جائے گا، ساتھ کچھ لے کر نہیں جائے گا، اگر اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ ادا کر دے گا تو بری ذمہ ہو جائے گا، ورنہ ہمیشہ آخرت کا عذاب بھگتتا رہے گا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے وبال میں اپنے آپ کو نہ پھنسائے، اپنے ہی جال میں اپنے آپ کو نہ پھنسائے، اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ ادا کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی ماں، عنہا، زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملے گا وہ اسے تباہ کر دے گا۔ لوگ زکوٰۃ دینی تھی، وہی پیسہ صحیح پیسے میں ملائے جا رہے ہیں، پیسہ مکس ہوتا جا رہا ہے،
انسان پر کیسی وبائیں کیسی بلائیں پھر آ جاتی ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے 5,000 10,000 25,000 50,000، لیکن انسان کے اوپر ایسے وبال آتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے اس کا مال نکل جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس مال کی میں نے زکوٰۃ ادا نہیں دی تھی اور خشکی اور تری میں یہ میرے سے خرچ ہو گیا۔ ایسے اس کے اوپر مصیبتیں ڈال دی جاتی ہیں کہ وہ پیسہ اس کا نکل ہی جاتا ہے۔ جو زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں وہ اپنا مال بھی پاک کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد آپ فرماتے ہیں، حب مال حب شرف، عہدے کی محبت، یہ مال کی محبت اور عوام میں عزت کی شہرت کی تمنا اور اس کی محبت۔ آپ فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی مال کی محبت اور شہرت کی اور عہدے کی محبت انسان کے اندر فساد بچاتی ہے اور اس کو دین کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ مال کی محبت، اس لیے کہا زکوٰۃ ادا کی جائے تاکہ مال کی محبت دل سے کم ہو جائے۔ تو یہ اتنی مال کی محبت اتنی بڑھ جاتی ہے انسان میں کہ اس کا دین بھی برباد ہے۔ ایسی بات اس طرح اس کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر وہ جوڑ جوڑ کر رکھتا رہتا ہے اور اپنے مال کی ہی عبادت کرتا رہتا ہے۔ کیمیائے سعادت میں امام غزالی ایک حدیث مبارک نقل فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کا دین محفوظ نہیں رہے گا، جگہ جگہ بھاگے گا اور لومڑیوں کی طرح چھپتا رہے گا جیسے لومڑی چھپتی ہے۔ فرمایا اس صحابہ کرام نے، حضور ایسا زمانہ کب آئے گا؟ جب بندے کا دین خطرے میں ہوگا، اس کا دین محفوظ نہیں ہوگا، وہ لوگوں سے چھپتا پھرے گا۔ فرمایا وہ زمانہ جب آئے گا جب روزی بغیر گناہ کے نہیں ملے گی، روزی ملے گی بغیر گناہ کے نہیں ملے گی۔ انسان جھوٹ بول کر کمائے گا، غلط باتیں کہہ کے کمائے گا، یا کچھ نہ کچھ سود کی آمیزش اس میں شامل ہوگی۔ آج جو ہمیں روزی مل رہی ہے اس کے اندر کس کس طرح سود کی ملاوٹ ہو رہی ہے یہ ہمارے سامنے ہے۔ جھوٹ بول کے کاروبار ہوتا ہے، اس کا پیسہ آ جاتا ہے۔ تو فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ بندے کا دین محفوظ نہیں رہے گا۔ سارا بینکوں کا نظام سود کے اوپر قائم ہے، کہیں کوئی سود لکھ رہا ہے، کہیں کس طرح ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، کہاں کہاں انسان سود کے اندر ملوث ہوتا جا رہا ہے۔ فرمایا روزی تو ملے گی بغیر گناہ کے نہیں ملے گی۔ آج کا زمانہ وہ بہت خطرناک زمانہ ہے، ایسا لگتا ہے یہ حدیث آج کے دور کے لیے ہے۔ روزی تو مل رہی ہے بغیر گناہ کے، لوگوں سے علیحدہ رہنا حلال ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے تو کہا ہے گھر بھی بساؤ، بیوی بھی شادی بھی کرو، گھر بھی بناؤ، ہم لوگوں سے کیسا علیحدہ ہو جائیں؟ حضور نے فرمایا اس بندے کی بربادی یا تو والدین کی وجہ سے ہوگی یا اس کی اپنی اولاد کی وجہ سے ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی والدین کی وجہ سے؟ فرمایا ہاں، والدین کہیں گے جیسا بھی آ رہا ہے پیسہ لے کر اپنے بیٹے سے، کسی کا حق مار، سود سے کما، گناہ سے کما، جیسے کماتا ہے کما، ہمیں پیسہ لا کے دے۔ حضور نے فرمایا والدین کا انتقال ہو جائیں گے، اس کی ہلاکت اس کے بیوی بچوں کی وجہ سے ہوگی۔ بیوی کہے گی دوسرے کا اسٹینڈرڈ دیکھ، وہ کتنا امیر ہو گیا ہے، تو ابھی غریب کا غریب ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں اپنا اسٹیٹس بنانا ہے، ہمیں مالدار بننا ہے۔ پھر وہ غلط طریقے استعمال فرمائشیں کریں گے کہ ابو ہمیں یہ چیز چاہیے، لیکن وہ اس کا باپ اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا، وہ غلط طریقے سے پیسہ کمائے گا، اس کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ یہ دور میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ انسان کو چاہیے تھوڑا صبر کر لے، کر لے اور قناعت میں صبر سے گزارا کر لے۔ جتنی اس کے پاس روزی ہے، جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلا لے، حلال کا کھا لے، تھوڑا کھا لے۔ یہ دنیا کو دکھانا، دنیا کا اسٹیٹس، یہ سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا، لیکن جو شخص حلال کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، رہتا ہے، اس کی روحانیت بھی صحیح رہتی ہے اور اس کی طبیعت بھی نہیں بگڑتی۔
انسان کو چاہیے کہ حلال کمائے۔ دیکھا آخری دور میں ایسا ہوگا، اس کی ہلاکت یا تو اس کے والدین کے ہاتھ سے ہو رہی ہے یا بیوی بچوں کے ہاتھ سے ہو رہی ہے۔ انسان کتنا پھنستا چلا جا رہا ہے، اسی کو سوچنا ہے۔ آخری حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا جس کے محتاج ہو اور یہ غیروں کو دیتا پھرے۔ بھائی گھر والے محتاج تھے، اس کی طرف دیکھتے تھے کہ یار اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، یہ ہم پر خرچ کرے، وہ غیروں پہ خرچ کرتا تھا۔ اس کو غریب کے رشتہ دار اپنے نظر نہیں آتے تھے، وہ اسی تمنا میں رہتے تھے یہ ہمیں کچھ دے دے، لیکن وہ غیروں میں خرچ کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ایسے صدقے کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے ہو، وہ محتاج ہو اور یہ غیروں پر خرچ کرتا رہے۔ آپ نے سنا زکوٰۃ کے فضائل مسائل۔ زکوٰۃ دینا انسان کو، دین کو پکا کرتا ہے، دین کی جو اس کو عمارت ہے اس کو مضبوط رکھتا ہے۔ جس شخص کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہو اس کو بیٹھ کے کیلکولیشن ضرور کرنی چاہیے۔ انسان کو چاہیے جب بھی صاحب نصاب ہو، حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس پیسہ ہو تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ کسی کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ بھی 50,000 روپے ہے اور یا اتنا مال تجارت ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے یا 7.5 تولے سونا ہے، وہ آج کی اس کے اوپر اگر پورا سال گزر جائے، سال گزر ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر اس پر سال گزرا، اس کے بعد اتنا پیسہ نہیں رہا، نہ 52.5 تولے چاندی رہی، سونا رہا، نہ اتنا کیش منی رہی، نہ اس کے پاس پرائز بونڈ تھے کہ اس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے، نہ اس کے پاس مال تجارت تھا، تو اگر سال کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس ابھی آج کی تاریخ میں حاجت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ کیا؟ وہ پیسے سے اس نے مکان نہ خریدنا ہو، گھر کی چیزیں نہ خریدنا ہو، فرنیچر نہ خریدنا ہو، گھر کی الیکٹرک کی چیزیں نہ خریدنی ہو، اپنے کپڑے نہ خریدنے ہو، بیوی بچے کو کپڑے نہ خریدنے ہو، یہ سب حاجت اصلیہ میں آتا ہے۔ موبائل ایسی، یہ سب حاجت اصلیہ میں آ گئے، اس کے بغیر انسان تنگی محسوس کرتا ہے، یہ سب چیزیں حاجت اصلیہ کہلاتی ہیں۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ انسان کے پاس اگر 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت کے برابر 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس مال تجارت ہے، گاڑیاں خریدی ہیں یا کوئی اور ہے، یا اس کے پاس اتنا کیش پیسہ ہے، اس کے اوپر سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ دینا لازمی ہوگی۔ یہ کچھ باتیں تھیں آپ تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کوئی بیان میں غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔